لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد. آگے بخاری الرحمن باب بادا ہے باب من اقام البینۃ بعد الیمین. باب اس بیان میں ہے کہ جس مدعی نے مدعا علیہ کی قسم کھا لینے کے بعد گواہ پیش کیے. کہنا چاہتے ہیں فیصلے کا جو طریقہ وہ یہ کہ جو مدعی ہوگا وہ گواہ پیش کرے پہلی فرصت میں. اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو جو مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کے دل میں ہے کہ وہ قسم کھائے. اب ایک گواہ نہیں پیش کر سکا تو وہ قسم کھائے گا اور فیصلہ اس کے فیور میں ہوگا. کہہ رہے کسی کا ایسا بیٹر ہو جائے کہ گواہ پیش نہ کر سکے مدعا علیہ قسم کھا لے اور اس کے فیور میں فیصلہ ہو جائے. فیصلہ ہونے کے بعد مدعی کہے صاحب میرے پاس گواہ ہے, یعنی بعد میں گواہ لے کر آئے, تو اب کیا کریں گے؟ اب جج صاحب فیصلہ کیسے کریں؟ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ صاحب غلط فیصلہ ہوا ہے تو پھر وہ غلط رہے گا, اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا. اور یہ کوفہ شافعی وغیرہ اور احمد وغیرہ کی یہی قول ہے کہ وہ اگر غلط فیصلہ ہے تو غلط ہی نہیں. حدیث نمبر 2680 عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تختصمون الی, یقینا تم اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو. آپ کے دور میں فیصلہ آپ ہی کرتے تھے, گویا آپ ہی جج تھے. تو جب بھی کوئی مسئلہ الجھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لے کر چلایا کرتے تھے. آپ کو صحابہ کرام کے درمیان میں مسئلے الجھتے تھے, خوب اچھے طرح سمجھتے. کبھی کبھی مسئلے الجھتے نا غلط فہمی کی بنیاد پر. اور یہ بھی سمجھ لیں جہاں 4 برتن ہوتے ہیں تو وہاں کھٹپٹ ہونا ہی ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ برتنوں کو اکٹھا رکھا ہی نہ جائے کیونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے. تو ایسے ہی انسان ہے نا, انسان کی نیچر ہے کہ ایک ساتھ ہی رہے, یہ فطرت ہے. اس لیے انسان آبادی میں بستا, کوئی جنگل میں جا کے گھر نہیں بناتا. آپ نے کبھی دیکھا کہ صاحب میں انسانوں سے پریشان ہو گیا ہوں, میں اپنے بھائی سے پریشان ہو گیا ہوں, میں انسانوں کے درمیان نہیں رہوں گا, میں تو جنگل میں گھر بنا کے رہوں گا اور جانوروں کے ساتھ رہوں گا. کبھی آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے پریشان ہو, لیکن صاحب انسانوں ہی سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی. یہ نیچر ہے. تو جہاں بھی لوگ رہیں گے نا معاملے الجھتے ہیں, یہ دنیا کی نیچر ہے. یہ کوئی جنت تھوڑو ہے کہ نو ٹینشن نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ایش ہی ایش کرو. یہ دوسری جنت کی خوبی ہے جو اللہ وہاں دے گا. ورنہ دنیا میں دیکھو کیسے بھی آپ رہو نا یا الجھنا ہی الجھنا ہے. اس لیے اسلام میں عدالت بھی ہوگی, جج بھی ہوگا, کیس بھی ہوگے اور فیصلے بھی ہوگے. تو آپ نے فرمایا تم اپنے مقدمات لے کر ہمارے پاس آتے ہیں. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَا بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, اور تم میں سے بعض سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات کو رکھ لیتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی جج فیصلہ کرتا ہے اور دونوں فریق کی باتیں سنتا ہے وکیل کے دوارا. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مضبوط طریقے سے دلال لگتا ہے. کبھی کبھی حقدار بول ہی نہیں پاتا ہے, اور جو غیر حق ہوتا ہے اس کا وکیل بڑا مضبوط ہوتا ہے, چل زبان ہوتا ہے. فرار آج کے دور میں نا تو بہت بڑا تھا, جتنا بڑا جو جھوٹا وکیل ہوگا نا اتنا بڑا یہ سمجھیے وہ کہیے وہ کیس جیت لے گا. تو آج کا مسئلہ تو بہت ٹیڑھا ہے. وکیل کا مطلب جھوٹا نمبر ہی کہ آج, حالانکہ ایسا نہیں, اسلام کا نہیں ساتھ فیصلے میں بھی سچ ہونا چاہیے. آج اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں دیکھیں, آپ مثال کے طور پر مثال دینے میں کوئی آپتی نہیں ہے کہ صاحب کسی وکیل سے کہے صاحب میں چاہتا ہوں نا میرے بھائی نے ایک گھر بنایا ہے شاندار اور میں چاہتا ہوں اس پر قبضہ کر دوں. تو وکیل خود بتائے گا کہ ایسا ایسا کر لو, آپ کا کیس میں لے لوں گا اور میری یہ فیس ہے, پکی بات ہے میں جیت کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا, یہ آپ کو ملیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے وکیل سے اور پھر جج سے فیصلہ اپنے فیور میں کرا لیا, بھائی کے گھر کو اپنے حق میں, تو آپ بہت بڑے بہادر ہو گئے. نہ نہ نہ, یہ آخری
عدالت نہیں ہے، ابھی اللہ کی عدالت باقی ہے جو عذاب بننے والا ہے یہ گھر آپ کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ آج کے دور میں جو حالات ہے نا، وکیلوں کا، ججوں کا، گواہوں کا بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا، اسلام جو ہے اصلاح دو چیزوں کو رکھ کے کرتا ہے، دنیا کا قانون اور ساتھ میں آخرت کا تصور۔ یہ بات کلیئر ہے کہ جب تک آخرت کے تصور انسانوں کے اندر نہ ہونا تو مکمل اصلاح دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ آج عدالتوں کا معاملہ کیا ہے؟ جھوٹ، فراڈ، خریداری، گواہوں کو پھوڑنا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جتنے ہیں تقریباً غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلموں کے یہاں آخرت کا تصور اتنا مضبوط نہیں ہے، اور اس میں اگر دو چار مسلمان بھی ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ ہی ہیں، بس وہی سنتے ہیں کہ صاحب آخرت ہے آخرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کیسے کہی ہوئی کہانی ہے۔ تو آخرت کا تصور نہیں ہے نا، اس لیے جھوٹ بہت بڑا کیا ہے، جھوٹ وکیل بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے، جج کا معاملہ ہے کہ پیسہ کھلا دو بات آپ کی بن جائے گی، ایسے کیونکہ آخرت کے تصور کے بغیر اصلاح ناممکن ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ تم اپنے مقدمات میرے پاس لاتے ہو، ممکن ہے کہ کوئی اپنی بات رکھنے میں بڑے اچھے طریقے سے لے، جج بات سنے گا نا دونوں کی، اب جس کا لگے گا وہ فیصلہ کر دے گا، لیکن ممکن ایسا بھی ہے کہ جو حقدار تھا وہ صحیح بات نہیں رکھ پایا تو ناحق بن گیا، جو ناحق والا تھا وہ ترجمانی سے بڑے اچھے طریقے سے بات رکھ لیا اور جج نے اس کے فیور میں فیصلہ کر دیا، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو آپ نے وہی کہا کہ کوئی بڑی اچھے سے بات رکھ لے گا، پھر آپ نے کہا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، جس کو بھی میں اس کے بھائی کا اس کی باتوں میں آ کر کچھ بھی فیصلہ کر دیا، یعنی ہونا کا فیصلہ کسی اور کے بارے میں، لیکن چونکہ میں سمجھ نہیں سکا اور سامنے والے کی باتوں میں آ گیا اور مجھے لگا کہ یہ حقدار ہے اور اس کا فیصلہ کر دیا، یعنی غلط ہو گیا، حقدار کوئی اور تھا اور میں نے حقدار کسی اور کو بنائی۔ کون کہہ رہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ میرے یہاں بھی ممکن ہے تو آپ سے بڑھ کر جس کو ہو سکتا، آپ کے یہاں ممکن ہے تو خیروں کا تو سوال ہی چھوڑ دیجئے نا۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتا آپ ایک انسان تھے، ظاہری کا پتہ آپ کو چلتا تھا، باطن کا پتہ نہیں چلتا تھا، اللہ یہ کہ اللہ اس میں سے آپ کو بتائے وحی کے ذریعہ، جبریل کے ذریعے کیسے وہ عالم بہتر ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے ایسا کہ میں غلطی فیصلہ کر دوں، یعنی کسی کی بات میں آ کر کے فَإِنَّمَا أَكْتُبُ كِتَابًا مِنَ النَّارِ، اور اگر ایسا کر دیا یعنی میں سمجھ نہیں سکا اور حقدار کو ناحق بنا دیا اور ناحق والے کو حقدار بنا دیا تو میں اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ وہ فیصلہ جو ہوا نا فیور میں جو غلط ہوا ہے وہ جہنم کے آگ کا ایک ٹکڑا ہے، فَلَا يَأْخُذُهَا، گرچہ میں فیصلہ کر دیا لیکن پھر بھی بندہ اس کو نہ لے ورنہ وہ جہنم کے آگ کا ٹکڑا ہے۔ یہ تصور اسلام پیش کرتا ہے، تب جا کر دنیا کے اندر اسلام ممکن ہے، ورنہ کتنے قانون بنا لو، کتنے رسوم بنا لو، سی سی ٹی وی کیمرہ کتنا بھی لگا لو نا، وہ اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ ایک آخرت کا جو تصور ہو گیا تو بندے کی نگاہ میں یہ کہ اللہ ہمیں 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائی میں ہو دن کے اجالے میں ہو، تب جب اللہ کا یہ خوف ہوگا تو کہیں گے صاحب کہیں بھی ہم جرم نہ کریں، یہ اصل تصور ہے۔ اور دنیا والے قانون RTO والے قانون بناتے ہیں، صاحب گاڑی چلائے بیلٹ لگا کر کے، تو ہم کیا کریں گے؟ جہاں پہ لگے گا کہ RTO والا ہوگا وہاں لگا دیں گے، اور جہاں لگے گا کہ بھئی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوا نہیں لگائیں گے نا۔ تو دنیا کے قانون میں یہ ہوتا ہے، اور آخرت کے تصور کیا ہوتا ہے؟ جڑ سے اصلاح پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اصلاح کا جتنا مضبوط طریقہ اسلام کے پاس ہے نا کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اس پر ہمیں جتنا شکریہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہیے وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔